تویز لکھنے والا ہوئے اس آخنے نے پیر صاحب ہے جڑا چنگے تویز لکھ کے دینا ہوئے بھاویں اس کو علم ہے یا کوئی نہیں اے پیر صاحب ہے۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ خواب چاہ کے کہہ رہے ہیں، اے عبدالقادر لوگاں واز نصیحت سنایا کر، تقریر کیتا کر۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، میرے بیٹا لوگاں نو واز نصیحت کیتا کرو، تقریر کیتا کرو۔ پتہ ہے چلیا پیران دا کم صرف تعویز دینا نہیں، پیران دا کم اس مخلوق نو راہ ہدایت تے لے کے آنا بھی ہے۔ وہ تعویز دیوے یا نہ دیوے لیکن لوگاں نو رب رسول دا پیغام ضرور سناوے۔ تو تسی بھی انجے نہیں کہ مچھ داڑی مننا ہویا نکی نکی داڑی کرانا پہ پتہ نہیں اس کو دین دا علم ہے بھی یا نہیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں ہوتے خود بھی کوئی عمل ہے بھی یا نہیں، انہاں پیچھے ٹور پہنے ہو تے پھر اپنے پیسے بھی لٹانے ہو، اپنا دین بھی لٹا چھوڑنے ہو، دنیا بھی برباد کرنے ہو، آخرت بھی خراب کرنے ہو۔ پیر پکڑو تے ذرا سمجھداری نال ہوش نال، میں آگے جا کے عرض کرتا کہ پیر آستے کیڑیاں نشانیاں ہونا ضروری ہیں۔ حاضرین محترم، آج بدقسمتی یہ وے کہ ایسے ایسے پیرانے عظام مقدی نشین بنے ہوئے ہیں جڑے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو توڑ رہے ہیں، شریعت دی حداں نو توڑ رہے ہیں۔ کون ہے؟ علی دا ملانگا۔ کون ہے؟ علی دا ملانگا۔ صدقہ زکاة اکھے او تے دین تو ڈاڈا تنگا، نماز اکھے نہ نیتی نہ قضا کیتی۔ بابا جی پھر مقام اکھے پتر گھوٹ گھوٹ کے پیتی، رب نال گفتگو کیتی۔ بابا جی ملدے کتھوں اڈیاں تے اتھے کی کرنے ہو؟ اسی اتھے وعدہ دینے ہیں۔ کیڑیاں وعدہ دینے ہو؟ اسی اتھے آنے ہیں کہ مر جائے ملوانا کسی دا ککھ نہیں جانا، مر جائے ملنگ ساری دنیا دی روزی تنگ بھی حیدر۔ انجی آکھنے نہیں یا نہیں آکھنے؟ سننے ہو سونا؟ انجی آکھنے نہیں یا نہیں آکھنے؟ حاضرین محترم، دین دا کوئی انہاں کو علم نہیں۔ مر جائے ملوانا کسی دا ککھ نہیں جانا۔ ایک عالم دنیا تو چلا جائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم دی موت پورے عالم دی موت ہے، جس کو دین دا علم ہی کوئی نہیں۔ داڑھی رکھنی نہ علی دے ملنگاں تے لٹ نو ودائی رکھنا، ہاتھ وچ چاہ کے لوہے دیاں ونگاں تے چمٹا وجائی رکھنا۔ داڑھی رکھنی نہ علی دے ملنگاں تے لٹ نو ودائی رکھنا، ہاتھ وچ پا کے لوہے دیاں ونگاں تے چمٹا وجائی رکھنا۔ یہ لویا جڑا نا اے جہنمیاں دوزخ وچ پہنایا جاسی، لویا جہنمیاں دوزخ وچ پہنایا جاسی۔ کیڑے پاسے اسی چل پئے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ جو چیز دینا نہ اس کو دین دا علم ہے نہیں ہے، بس انی تقلید کر دے آ رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اسی واسطے آج بربادیاں، گھراں دے اندر امن کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں۔ کیوں؟ اسا مرشد بھی وہ پکڑیا کہ جس کو اپنے کول ہی دین ہوتے عمل کوئی نہیں۔ او علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ گئے نا کسی اس وقت دا کوئی پیر سی، اس دے کول بڑا ڈنکا سی، بڑی شہرت سی، تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جا کے اتھے بہ گئے۔ پیر صاحب کو دنیا آ رہی ہے، ہاتھ چوم رہے نے، انہوں نے نذرانے دے رہے نے۔ ایک بندہ آیا، اس آ کے اپنا جڑا رونا سی اس نے دسیا، جی حضرت میں بڑا پریشان ہاں۔ پتر تیرے تے کیڑی پریشانی ہے؟ اس کی حضرت میں 200 روپے دا مقروض ہاں۔ کتنے دا؟ 200 روپے دا۔ تے علامہ اقبال دی وفات 1938 دی ہے، تو اس وقت اس تو پہلے دی گل ہے، اس وقت 200 روپیہ بڑی جا رکھے نہ یا پاکستان بڑھن تو بعد لوگاں دی روپیہ تنخواہ ہونی ہے، ٹھانی تنخواہ ہونی ہے۔ 200 روپے دا مقروض ہاں، آج دے دور وچ لکھاں روپیہ بڑھنا۔ پیر صاحب ہاتھ چاہیں تے دعا کیتی، جس ٹائم وہ مرید جان لگا تے اس نے 5 روپیے اپنی جیبہ جو کڈے تے پیران دی خدمت وہ 5 روپیے نذرانے دے طور تے پیش کیتے۔ علامہ اقبال نے جس وقت یہ حال تکیا نا، تو علامہ اقبال اپنے وقت دا بہت بڑا شاعر بھی ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس کا دل بھی روشن کیتا ہے۔ تو علامہ اقبال اس وقت ایک گل آکھی، سکھیا الہی یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، جہاں فقیری بھی مکاری ہے عیاشی بھی مکاری ہے۔
الہی یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں جہاں فقیری بھی مکاری ہے، عیاشی بھی مکاری۔ حاضرین محترم، وہ پیر صاحب کہنے لگے بیٹا خیر تے ہے کیوں جا رہے ہیں ہمیں؟ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گل آکھی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہنے لگے پیر صاحب کاش تساں اس بندے دا درد محسوس کیتا ہوئے آ، تساں اس بندے دا دکھ محسوس کیتا ہوئے آ، تساں اس بندے نو اس کو 5 روپیے گدن بھائی توجہ میرے والی سائڈ تے وہ اپنا کام کرنے رہے سن، تسی میری سائڈ تے توجہ کرو۔ تساں اس بندے کو 5 روپیے چاہ گدن، یہ 200 روپے دا مقروض ہے، تسی اے 5 اساں واپس کرو آ، 5 اپنی جیب چو ملا کے اساں دیو آ، کم از کم 190 روپے دا مقروض رہ بنجے آ نا، اپنے کولوں نہ ہوا دے اگنے تے 5 ہی اساں واپس کر کے دے چھڑوا، پترا تیرا نظرانہ ہو گیا 195 روپے دا مقروض رویا۔ سستے جدوں پیر پکڑو تو ویکھو خود شریعت تے عمل کر رہا یا نہیں کر رہا۔ یار جڑا بندہ خود شریعت تے عمل نہیں کر رہا، وہ داڑھی کٹوانا ہوئے یا داڑھی منڈانا ہوئے یا نماز والے پاسے نہ آنا ہوئے، وہ تینوں مینوں کس طرح سدھے راہ پلے لے کے آوے گا۔ حاضرین محترم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین نے پھر بے پناہ علم عطا کیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب دہن مبارک دا اثر سی، پھر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جدو واز نصیحت کر دے ہے نا، واز نصیحت جدو کر دے ہے تے آپ دے واز نصیحت دے دوران 70 ہزار لوگاں دا مجمع ہوندہ سی، 70 ہزار لوگاں دا مجمع ہوندہ سی۔ حاضرین محترم، آج اگر ساڑھے سامنے 100-200 بندہ بیٹھا ہوئے اس تک آواز چلی جانی، لیکن جس وقت بندے زیادہ ہو جان تو پھر لاؤڈ سپیکر لانا پہنا، پھر ساؤنڈ سسٹم لانا پہنا، جتنے بندے زیادہ ہون اتنے سپیکر زیادہ لانے پہنے تاکہ لوگاں تک آواز بنجے، دور دور تک لوگ سن سکن۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اس شان عطا کیتی سی کہ آپ جس ٹائم واز نصیحت کرنے ہیں اس ٹائم لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہیں ہونا، آپ لوگاں واز نصیحت کر دی ہے جس طرح سامنے بیٹھا ہویا بندہ آپ دی گل نو سندا ہے، اسی طرح او آخر دے اندر بھی بیٹھا ہویا بندہ آپ دی گل نو مکمل طور تے سن گی نہ ہونا ہے۔ اور حاضرین محترم، پیر صاحب آگئے تھوڑا جا رستہ دے دیو۔